وسلم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بہت ہی مکرم اور محترم اور مبجل بزرگوں اور دوستوں، اور خاص کر کے یہاں کے عالم ربانی کہوں، فیض سبحانی کہوں، حضرت مولانا اعجاز صاحب دامت برکاتہم، سب آمین کہو۔ اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے، اور جمعہ کا مبارک دن ہے، اللہ یہ مبارک دن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارو، ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ کس کی وجہ سے شور ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ سے یا اس کی وجہ سے؟ اس کو ہٹا دیں۔ اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ دیکھو اللہ کا کرم ہے، میرا تو پہلی مرتبہ یہاں آنا ہوا، حالانکہ تقریباً 30 سال سے ہم بہت جگہ جاتے ہیں، اللہ لے جاتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوتی ہیں۔ کئی مرتبہ سری نگر اور جموں اور کہاں کہاں سے دعوت آئی، مگر جب تک اللہ کو منظور نہ ہو بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ آج پہلی مرتبہ آپ کے سامنے آنا ہوا ہے، اور کوئی لمبا چوڑا وقت ہمارے پاس نہیں ہے، کیونکہ اصل مقصد تو جمعہ کی نماز ہے، خطبہ ہے، اور ربیع الاول مہینہ ہے، یعنی بہت مبارک ہے کہ ربیع الاول مہینہ اور جمعہ کا دن اور جمعہ کی مبارک گھڑی اور مبارک وقت، اور آنے والے بھی سب مبارک۔ بس دعا کرے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور اللہ ہم سب کو مبارک بنا دے۔ میرے پیارو، دیکھو میں اس سے پہلے کہ بات کروں، بہت ضروری بہت امپورٹنٹ بات کرنا ہے، لیکن آپ لوگ پہلے ایک وعدہ کریں کہ سنیں گے انشاءاللہ، اور سننا بہت آسان ہے، کیونکہ ہم کہیں گے آٹومیٹک آپ کے کان میں آواز آئے گی۔ تو نمبر 1 تو کہو کہ سنیں گے انشاءاللہ، اور نمبر 2 عمل کریں گے۔ بولو کیا کریں گے؟ عمل۔ بس ہمیشہ جہاں بھی کوئی دعوت، تبلیغ یا خانقاہ یا کوئی بیان کرنے والا، کوئی تقریر کرنے والا، کوئی تعلیم کرنے والا آپ کے سامنے آئے، ہم کو فوراً 2 نیت کرنے کی، اللہ میں سنوں گا اور عمل کروں گا۔ بولو انشاءاللہ۔ ہم کتنے کام کریں گے؟ 2 کام، ایک سننا اور ایک عمل کرنا۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتے میرے بندے تو یہ 2 کام کر لے، ایک سننے کا کام کر لے، ایک عمل کرنے کا کام کر لے، اللہ فرماتے میں آسمانوں پر ہدایت کا فیصلہ کروں گا۔ اور ہدایت کیا ہے؟ کیونکہ ہدایت ہدایت ہدایت۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آئے اور پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ ہدایت کیا ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہدایت میں 2 باتیں ہیں، ایک تو تم چاہو گے یا نہ چاہو گے اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کر دے گا، اور نمبر 2 بغیر حساب کتاب کے اللہ جنت میں پہنچا دے گا۔ تو آسان الفاظ میں یہ ہوا کہ ہم کو 2 کام کرنے ہیں اور 2 انعام اللہ سے لینے ہیں۔ ہم کو 2 کام کیا کرنا ہے؟ نمبر 1 بولو، اور نمبر 2 عمل کرنا، اور اللہ سے 2 انعام لینے، موت کے وقت کلمہ، بولو انشاءاللہ، اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ، بولو انشاءاللہ۔ اور یہ میں نہیں کہتا، قرآن کریم میں پارہ نمبر 23، بولو پارہ نمبر، ہاں، اللہ نے فرمایا الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیارے پیارے بندے اور بندیاں، اللہ فرماتے قرآن حدیث سنیں گے، بولو انشاءاللہ، پھر اللہ فرماتے عمل کریں گے، بولو انشاءاللہ۔ اللہ فرماتے میرے بندے تو نے 2 کام کر لیے، ایک سننے کا کام کر لیا، ایک عمل کرنے کا کام کر لیا۔ اللہ فرماتے اولئک الذین ہداہم اللہ، اللہ فرماتے میں ایسے
بندوں کو ہدایت نصیب کروں گا۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، ہدایت کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہدایت کا مطلب تم چاہو یا نہ چاہو اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کر دے گا، اور تم چاہو یا نہ چاہو اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں پہنچا دے گا۔ میرے پیارو، تو یہ تھوڑے سے وقت میں بہت ضروری بات یہ کرنا ہے کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ اللہ کے بعد، بولو اللہ کے بعد، آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اگر کوئی کامل مکمل اور کوئی شرافت اور کوئی عظمت اور کوئی منقبت اور کوئی بزرگی، تو صرف اور صرف بولو ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی قسم ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، یعنی ساتھ میں بولو نا، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں۔ آپ صرف اتنا اندازہ لگائے کہ ہمارے نبی کی کیا شان ہوگی، کیا شان ہوگی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے محبوب میرے مصطفیٰ آؤ نا آسمان پر آؤ، بولو آسمان پر ہاں، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو معراج کے وقت میں مکہ مکرمہ میں تھے۔ ہمارے نبی کبھی جبرائیل کو دیکھے، کبھی جبرائیل ہمارے نبی کو دیکھے، پھر ہمارے نبی ہاتھ اٹھا کر کہے اللہ آپ آسمانوں پر بلا رہے، اللہ آسمان پر کیسے آنا ہوگا، ہم زمین پر ہیں، ہم آسمان پر کیسے آئیں گے؟ اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ آ جاؤ آسمان پر آ جاؤ۔ ہر آسمان پر ایک نبی آپ کا انتظار کر رہا ہے، ہر آسمان پر ایک نبی آپ کا انتظار کر رہا۔ بالکل صحیح حدیثوں میں یہ لکھا ہے، آپ انگلی پر گنتے جانا۔ ہمارے آقا بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، سبحان اللہ بولے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پر پہنچے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے آسمان پر پہنچے، حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ ہمارے نبی چوتھے آسمان پر پہنچے، بہت ہی خوبصورت نبی سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ ہمارے نبی پانچویں آسمان پر پہنچے، حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ ہمارے نبی چھٹے آسمان پر پہنچے، سیدنا کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ اور ہمارے نبی جب آخری آسمان پر پہنچے، سیدنا خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ بلکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ معراج کے موقع پر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بیت المقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سارے نبیوں کو جمع کرتے ہیں، اور ہمارے نبی کا وہاں پر جانا ہوتا ہے۔ بولو ہمارے نبی کا وہاں پر کیا، ہمارے نبی آئے بیت المقدس، ہاں پورا مجمع بیٹھے، اور جتنے لوگ بیٹھے ہیں سفید لباس ہے، کالا امامہ ہے، بلکہ اتنے خوبصورت ہے کہ کچھ لوگوں کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپکتے ہیں، ایسا لگتا ابھی غسل کر کے آئے ہو۔ اتنا لمبا چوڑا مجمع، بیت المقدس میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں۔ اب ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، ساتھ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو کہا بہت بڑا مجمع ہے، ہم پیچھے بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا نہیں ہم کو آگے جانا ہے۔ ارے وہ نہیں ہم کو، تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، یہ انسانیت ہے کہ اتنا بڑا مجمع ہے، ان کو پھلانگ کر ہم کو نہیں جانا، ہم پیچھے بیٹھ جائیں گے، جب یہاں جو مجلس ہونے والی ہو جائے گی اس کے بعد میں ہم آگے بڑھیں گے۔ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا میرے مصطفیٰ یہ سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں، یہ سب آپ کا انتظار۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا انتظار کر رہے، اتنے خوبصورت سفید کپڑا، کالا امامہ، یہ سب میرا انتظار کر رہے، لیکن ہم کیسے پہنچیں گے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا آپ قدم بڑھاتے جائے اللہ راستہ بناتا جائے گا، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا قدم مبارک مسجد اقصیٰ بیت المقدس میں رکھا، آدھا مجمع ادھر اور آدھا مجمع درمیان میں راستہ ہو گیا۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے گئے، حضرت جبرائیل پیچھے آتے گئے، یہاں تک کہ ہمارے نبی امامت کے مصلی پر آ گئے۔
جیسے ہمارے نبی امامت کے مصلی پر آ گئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ارکع رکعتین، چلے میرے مصطفیٰ آپ کو 2 رکعت نماز پڑھانا ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں مجھے 2 رکعت نماز پڑھانا ہے؟ کہا اللہ کا حکم ہے آپ کو 2 رکعت نماز پڑھانا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی، اور پہلا سلام پھیرا، دوسرا سلام پھیرا، اور پھر کہا جبرائیل من ہؤلاء، یہ کون ہے جبرائیل، یہ کون ہے، یہ کون ہے، ہم کہاں پر ہے، یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا ھذا المسجد الاقصی، یہ مسجد اقصی ہے، اور یہ جتنے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی، جتنے پیغمبر، جتنے رسول، 1,24,000 کم زیادہ، آج اللہ نے سب کو جمع کیا۔ ہمارے نبی نے فرمایا اچھا یہ سارے کے سارے نبی ہیں؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا ہاں، اور آج اللہ نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ ہر نبی مقتدی بنے گا، میرا مصطفیٰ سب کا امام بنے گا۔ بولو نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بولو کوئی نبی نہیں ہے۔ اس لیے میرے پیارو جو مضمون پر مجھے آنا ہے، کیونکہ وقت کم ہے، اتنی بات پکی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملی، بولو نبوت ملی، اس کے بعد 23 سال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا، جو کچھ کہا، جو کچھ اپنی زبان مبارک سے بولے، قرآن کہتا ہے زبان صرف نبی کی تھی، باقی کلام اللہ کا تھا۔ بولو زبان نبی کی تھی، کلام میرے ساتھ میں پڑھو گے نا؟ اللہ نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا غَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ کہتے جاؤ، فرماتے جاؤ، زبان مبارک تمہاری ہوگی، کلام۔ چلو آج کون سا دن ہے؟ ایک جمعہ کا واقعہ، مولانا اعجاز صاحب بہت پیارا واقعہ ہے۔ جمعہ کا واقعہ، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں۔ اچھا سچ بتانا اللہ کی قسم، اگر کوئی اچھا عربی جاننے والا جس کی عربیت میں فصاحت، بلاغت، طلاقت، سلاست سب ہو، تو جب وہ خطبہ دیتا ہے تو ہم کو بہت اچھا لگتا ہے۔ ہم کو عربی سمجھ میں نہیں آتی، پھر بھی خطبہ ان کا پسند آتا ہے، یا کوئی بہت اچھا قاری خطبہ دے تو ہم کو اچھا لگتا ہے، اور اگر امام حرم آ جائے تو پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ہو، تو جب آج کل کے ائمہ حضرات اگر خطبہ دے ہمیں اتنا اچھا لگتا ہے، تو قسم کھا کر کہو نا پیارے نبی کے خطبے کا کیا عالم ہوگا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ، ہمارے نبی کی عربی، آہا میرے پیارو۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں۔ اب جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، آدھا خطبہ بھی نہ ہوا ہوگا، ایک صحابی مسجد میں داخل ہوئے جن کے کپڑے کا حال ایسا ہے کہ یہاں ناف سے ان کے کپڑے شروع ہوتے ہیں اور یہاں گھٹنے کے نیچے ان کے کپڑے ختم ہوتے ہیں، مطلب ہے کہ بہت غریب صحابی ہے، اور ان کے چہرے سے لگتا ہے کہ بدو ہے، عربی ہے، کوئی دیہات سے آئے ہیں۔ اچھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو خطبہ دے رہے، وہ مسجد میں آتے اور آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول تھوڑی دیر کے لیے خطبہ روک دے نا، تھوڑی دیر کے لیے خطبہ روک دے۔ حالانکہ یہ کہنا بڑا مشکل کام ہے، امام کو روکنا اور وہ بھی خطبے میں روکنا۔ وہ کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے خطبہ روک دے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا میں بہت سارے گاؤں کا نمائندہ بن کر آیا ہوں، ایک ایمبیسڈر بن کر آیا ہوں، بہت سارے گاؤں والوں نے مجھے مل کر بھیجا ہے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول، وہ رونے لگے، کہا اللہ کے رسول ہمارے جانور مر گئے، ہمارے جانور مر گئے، ہمارے بچے بلبلاتے، ہماری عورتیں تڑپ رہی ہے، ہم تڑپ رہے، ہمارے پورے اس علاقے میں پانی نہیں ہے، اللہ کے رسول بالکل پانی نہیں، اللہ کے رسول بالکل پانی نہیں، اور اگر اور 24 گھنٹہ پانی نہ آیا تو معلوم نہیں بغیر پانی کے کتنے لوگ برباد ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ مجھے نمائندہ بنا کر بھیجا، لیکن اللہ کے رسول معاف کرنا میں بہت دور سے آیا ہوں اس لیے میں پہلے نہیں آ سکا، آپ کا خطبہ شروع ہو گیا۔ بس اتنا کہا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھائے، بولو سبحان اللہ، دونوں ہاتھ اٹھائے اور کیا دعا مانگی؟ اور چلاتی گرمی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں مبارک ہاتھ اٹھائے اور ہمارے نبی نے فرمایا اللہم اسقنا غیثا مغیثا ہنیئا مریئا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہ آسمان سے پانی برسا دے، اللہ موسلا دھار پانی برسا دے، اللہ سب کو سیراب کرنے والا پانی برسا دے، اور اللہ یہ جو نمائندے آئے ہیں جہاں جہاں کے لیے پانی مانگ
رہے اللہ اللہ نفع والا پانی پہنچا دے. وہ صحابہ کرام فرماتے اللہ کی قسم ہمارے نبی نے ہاتھ اٹھائے, ابھی تو ہمارے نبی ہاتھ رکھتے اس سے پہلے بادل بھی جمع ہو گئے اور پانی برسنا بھی شروع ہو گئے. بادل جمع ہو گئے اور بولو پانی برسنا, اتنا موسلا دھار پانی برسا, کیونکہ اچانک بادلوں کا جمع ہونا یہ بھی اللہ کی قدرت ہے, اور پانی کا برسنا برستا گیا برستا گیا برستا گیا. وہ صحابہ کرام فرماتے ہم چلچلاتی گرمی میں مسجد میں آئے تھے, جب ہم گئے تو ہمارے کپڑے پانی سے بھیگے ہوئے تھے. اچھا یہ جمعہ کے روز ہوا معاملہ, سنیچر کو بھی پانی برس رہا ہے, اتوار کو بھی, پیر کو بھی, منگل کو بھی, بدھ کو بھی, جمعرات کو بھی. دوسری جمعہ تو باقاعدہ مسجد کے اوپر چھپر لگایا گیا, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بڑا صاحبان بڑا امبریلا لگایا گیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, پورے علاقے میں خوب دھوم دھام بارش ہو رہی ہے, اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دینا شروع کیا. اسی بارش میں صاحبان کے نیچے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے, اور کچھ خطبے کا حصہ ہوا ہوگا. وہ صحابی واپس آئے, کون؟ ہاں وہی کپڑا اسی انداز کا آئے, بھیگے بھیگے آئے. وہ بھی کہا اللہ کے رسول خطبہ روک دیجئے نا, تھوڑی دیر کے لیے خطبہ روک. تو ہمارے نبی نے فرمایا تم تو وہی ہو نا جو لاسٹ ویک گئے ہفتے بھی آئے تھے, وہی ہو نا؟ تو کہاں؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا کیوں آئے, پانی برس گیا. اسی لیے تو آیا ہوں. یعنی کہا اتنا برسا اب تو ہمارے یہاں سیلاب آ جائے گا. ہماری ندیاں, ہمارے نالے, ہمارے جھرنے سب اتنے بھر گئے کہ اللہ کے رسول اب اگر پانی نہ رکانا تو ہمارے یہاں سیلاب آ جائے گا, سب برباد اور تباہ ہو جائیں گے. ہمارے نبی مسکرائے, بولو سبحان اللہ. اور ہمارے نبی جب اچانک مسکراتے تھے نا تو صحابہ فرماتے ایسا لگتا تھا اندھیری رات میں 14ویں رات کا چاند نکل کر سامنے آ گیا. ہمارے نبی مسکرائے اور یوں دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور ہمارے نبی نے دعا مانگی, اللہم حوالینا ولا علینا, اللہم علی الاکام وعلی الاجام وعلی الجبال وعلی الاودیہ وعلی منابت الشجر. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی, اللہ اب یہاں پر پانی کی ضرورت نہیں, ان علاقوں میں پانی کی ضرورت نہیں, اللہ یہ سارا کا سارا پانی پہاڑوں پر جانے دے, اللہ گھاٹیوں میں جانے دے, اللہ وادیوں میں جانے دے, اللہ جنگلوں میں جانے دے, اللہ دریاؤں میں جانے دے, اللہ جب ضرورت ہو تو ہمیں واپس پانی پہنچا دینا. صحابہ فرماتے اللہ کی قسم ہمارے نبی نے ہاتھ رکھے اس سے پہلے پانی رک گیا. بولو پانی صرف رکا نہیں. صحابہ فرماتے جیسے بارش ہوئی ہو اور پھر ہم مسجد کے باہر نکلے تو باہر کیچڑ ہوگا, بھائی باہر زمین پر پانی ہوگا, کیچڑ ہوگا. صحابہ فرماتے ہم جب باہر نکلے ایسا لگتا تھا آسمان سے پانی کبھی برسا ہی نہیں. اب سننا, بات پوری نہیں ہوئی, یہاں پر بات پوری نہیں ہوئی. اب مین ٹاپک اب آ رہا ہے. اب ظاہری بات ہے جمعہ کی نماز ہو گئی, صحابہ کرام مصافحہ کر رہے ہیں. بھائی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سنت و نوافل سے فارغ ہوئے, کوئی صحابی مصافحہ کرے, کوئی معانقہ کرے, کوئی ہمارے نبی کے ہاتھ مبارک کو چومے, جیسے جیسے جن کو محبت تھی. اچھا وہ جو صحابی جو نصف کپڑا پہن کر آئے تھے اور نمائندہ بن کر آئے تھے وہ باہر کھڑے گئے, انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ آخری ملاقات میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کروں گا. جب ہمارے نبی سب کی ملاقات سے فارغ ہوئے تو وہ آئے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ چوما اور ایک جملہ فرمایا اللہ کے رسول انت تحکم علی السماء, انت تحکم علی السماء. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو آسمان پر حکومت کرتے ہیں, آپ تو آسمان پر حکومت کرتے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ای شیء حکومت, کون سی حکومت کی بات کر رہے ہو, میں کوئی حکومت نہیں کرتا آسمان پر, کون سی حکومت کی بات کر رہے ہو. تو انہوں نے کہا میرے پیارے نبی آپ واقعتاً آسمان پر حکومت کرتے ہو, گئے ہفتے آپ نے کہا آ تو پانی, اس ہفتے کا جا, تو یہ حکومت نہیں تو کیا ہے. ہمارے نبی نے فرمایا سب صحابہ کو جمع کر لو, جتنے مسجد کے باہر تھے سب کو جمع کر لو. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص آئے ہیں دیہاتی ہے, یہ آ کر مجھے کہتے ہیں کہ میں آسمان پر حکومت کرتا, کیونکہ گئے ہفتے جمعہ کو میں نے کہا پانی آ جا تو پانی آ گیا, اس ہفتے میں نے کہا پانی چلا جا تو پانی چلا گیا, یہ کہتے کہ میں آسمانوں پر حکومت کرتا. تو سارے صحابہ نے کہا بات تو یہی ہے, ہم نے تو جو اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ یہی. ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا نہیں ایسا معاملہ نہیں ہے,
میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے، میں زبان سے کہتا جاؤں گا، اللہ آسمان پر فیصلہ کرتا جائے گا۔ صرف آسمان کا معاملہ نہیں ہے، معاملہ میری زبان مبارک کا ہے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا کہ میرے پیارے مصطفیٰ تم کہتے جاؤ، فرماتے جاؤ، بولتے جاؤ، زبان صرف تمہاری ہوگی، باقی کلام اللہ کا ہوگا۔ اسی کو اللہ نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرے پیارے نبی بولتے جاؤ، فرماتے جاؤ، کہتے جاؤ، زبان تمہاری ہوگی، بولو کلام۔ مطلب ہمارے نبی جو کہے وہ فائنل، ارے بولو وہ فائنل، کیونکہ فیصلہ اللہ فوراً کریں گے۔ ارے بولو کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ آپ کو معلوم ہے بدر کے موقع پر صحابہ کرام کتنے تھے؟ ارے سب کو معلوم ہے، بولو کتنے تھے؟ 313 تھے، اور کل بدر کا میدان گرم ہونا ہے۔ آج ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے، اور یہ 313 نہتے ہیں، کچھ بھی خاص ان کے پاس نہیں ہے، بلکہ ایک صحابی دوسرے صحابی کو ایک اچھا سا لکڑا جو آتا ہے نا، ووڈ، وہ ایک صحابی دوسرے صحابی کو دے رہے، اپنے پاس رکھو۔ تو کہا کیوں دے رہے ہو؟ تو کہا کہ کل مقابلہ ہوگا۔ تو کہا مقابلہ ہوگا تو اس کی کیا ضرورت ہے، ہم تو اللہ کے راستے میں شہید ہونے کے واسطے آئے ہیں۔ کتنے تھے غزوہ بدر میں؟ 313۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس کل یہ معرکہ ہونے والا ہے، ہمارے نبی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ رہے دیکھو یہ بدر کا میدان ہے نا، فلاں جو ہے نا وہ یہاں پر مرے گا، فلاں جو ہے نا وہ یہاں پر مرے گا، بھئی مکہ کا جو سردار ہے نا وہ یہاں پر مرے گا، بھئی وہ مکہ کا جو بڑا ہے نا وہ یہاں پر مرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر میرے کو اتنا تعجب ہونے لگا کہ ہم ایک تو 313 ہیں، ہم نہتے گئے، کل اتنا بڑا معرکہ ہوگا، اور ہمارے نبی کہہ رہے کہ فلاں مکہ والا یہاں مرے گا، فلاں مکہ والا یہاں مرے گا، فلاں مکہ والا یہاں مرے گا، اور فلاں جو بہت بڑا ہے جو سارے لشکر کو لے کر آیا وہ یہاں پر مرے گا۔ حضرت عمر کہتے میری سمجھ میں کچھ آئے نہیں، لیکن جیسے دوسرے دن بدر کا معرکہ شروع ہوا اور اللہ نے فرمایا کہ تم 313 ہو مگر پیدا کرنے والا تو تمہارے ساتھ میں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تم تھوڑے سے ہو مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تم پر مدد رہے گی، اور اللہ نے کتنے کلیئر ہو کر بات کو فرما دیا، کم من فئة قلیلہ غلبت فئة کثیرہ بإذن اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے بہت سی جماعتیں چھوٹی ہوتی ہے مگر بڑے بڑوں پر غالب آ جاتی ہے، کیونکہ کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ خیر مجھے وہ تفصیل میں نہیں جانا، معرکہ بدر، غزوہ بدر مکمل ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں چکر لگایا، حضرت عمر کہتے حالانکہ بڑے رعب والے، کہتے میرے آنکھوں میں آنسو، اور میں نے دیکھا جو نام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا اور جو جگہ بتائی اور جس کا نام بتایا تھا وہ اسی جگہ اس کی لاش ملی، ایک پاؤں کی انگلی کے برابر بھی وہ آگے نہیں بڑھا ہوا تھا۔ حضرت عمر نے سب دیکھا، پھر آئے، کہا اللہ کے رسول چلے نا میرے ساتھ۔ ہمارے نبی نے کہا کہاں جانا ہے؟ کہا چلیے نا میرے ساتھ۔ حضرت عمر نے کہا آپ نے کل کہا تھا نا ویسا ہی ہوا۔ تو ہمارے نبی مسکرائے، کہا عمر کل آپ کیا سوچ رہے تھے؟ کل کیا سوچ رہے تھے؟ حضرت عمر نے کہا میں تھوڑا سا اس اندیشے میں تھا کہ معلوم نہیں ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا، بس ہمارے نبی نے فرمایا عمر یاد رکھنا، ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا، زبان میری ہوتی ہے، کلام اللہ کا ہوا کرتا ہے۔ میرے دوستو ایسے اگر آپ حدیث پاک میں واقعات دیکھنے جاؤ گے نا تو شاید ہم کو 2 دن تک بیان کرنا پڑے، تب جا کر ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے۔ بس خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے نبی زمین پر بولتے تھے اور اللہ آسمان پر، کیونکہ اللہ نے ہمارے نبی کی جو شان بنائی، اللہ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بنائی۔ کل ہی رات کو میں نے وہاں ایک جگہ پر کہا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر گئے، ٹائم ہے نا 10 منٹ ہے نا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر گئے اور پہاڑ پر جا کر اللہ سے بات کی، اب جاتے تھے پہاڑ پر، پہاڑ کا نام بولے
کوہ طور حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ پہاڑ پر جاتے تھے اور اللہ سے باتیں کرتے تھے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات کرنا شروع کی, جس کو قرآن کریم نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. پڑھے نا, وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ سے باتیں کرے, حضرت موسیٰ اللہ سے باتیں کرے. ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام باتیں کرنے گئے, صبح سے دوپہر, دوپہر سے شام, شام سے رات, رات سے آدھی رات. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر موسیٰ بہت لمبی بات ہو گئی, جاؤ آرام کرے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں اللہ, میں تھکا نہیں ہوں. اللہ مجھے آپ کے ساتھ بات کرنے میں جو مزہ آتا ہے, بولو سبحان اللہ, جو لطف آتا ہے, آپ باتیں کرتے رہے نا. اللہ نے فرمایا نہیں میرے موسیٰ جاؤ, لیکن آج میرے دربار سے ایک لقب لے کر جاؤ, آج سے میں نے تمہیں اپنا کلیم اللہ بنا دیا. بولو سبحان اللہ. کیا بنا دیا؟ کلیم اللہ, یعنی جو اللہ سے بات چیت کرے, جو اللہ سے. اور قرآن کریم میں بھی لکھا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کرے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ بن گئے. اچھا حضرت موسیٰ بھی پہاڑ سے ہٹے نہیں, رات آدھی رات کا وقت تھا. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے اب چلے جاؤ. کہا نہیں اللہ ایک سوال پوچھنا ہے, آج بہت لمبی باتیں ہوئی ہیں اور آپ نے مجھے دربار سے اتنا بڑا لقب دیا, کون سا؟ کلیم اللہ. اس سے بڑھ کر کوئی ٹرافی نہیں ہو سکتی جو اللہ خود دے. اللہ اب مجھ سے بڑا کوئی نبی آئے گا کیونکہ میں تو کلیم اللہ. اللہ نے فرمایا ہاں میرے آخری نبی آئیں گے, وہ ایسے نبی ہوں گے, ایسے نبی ہوں گے کہ اگر اس زمانے میں تم آؤ گے تو تم بھی امتی بن کر آؤ گے, نبی بن کر نہیں آؤ گے. لَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي. ہمارے نبی نے اپنے زمانے میں فرمایا تھا کہ اگر آج حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آسمان سے اتر کر آ جائے تو وہ بھی تورات پر عمل نہیں کریں گے, قرآن پر عمل کریں گے, امتی بنیں گے, میں نبی رہوں گا, میرے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں. تو اللہ نے فرمایا میرے آخری نبی آنے والے ہیں, وہ سارے نبیوں کے امام ہوں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لیکن آپ نے مجھے تو کلیم اللہ بنایا ہے. تو اللہ نے فرمایا ہاں تمہیں کلیم اللہ بنایا ہے, آنے والے کو ہم حبیب اللہ بنانے والے ہیں, آنے والے کو ہم. اب یہ بات ایک عجیب تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا رب مل فرق بین الکلیم والحبیب. اے اللہ بات تو ٹھیک ہے, میں کلیم اللہ, وہ آنے والے حبیب اللہ, فرق کیا ہے؟ واٹ از ڈفرنس بٹوین کلیم اینڈ حبیب؟ بھائی کلیم اللہ میں بھی اللہ کا نام, حبیب اللہ میں بھی اللہ کا نام, تو فرق کیا ہو گیا؟ فرق میں کلیم اللہ اور وہ آنے والے حبیب اللہ, فرق کیا ہو گیا؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ بہت بڑا فرق ہے. بولو سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ بتاؤ نا کیا فرق ہے؟ بہت لمبی حدیث ہے, میں بہت شارٹ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال اللہ تبارک و تعالیٰ, سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ, بہت پیاری بات ہے. اللہ فرما رہے قال اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ وعم نوالہ الکلیم من يحب اللہ والحبیب من يحبه اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے فرمایا موسیٰ تم, ساتھ میں بولو نا موسیٰ تم آنے والے, پھر بولو نا موسیٰ تم. اللہ جل جلالہ نے فرمایا موسیٰ تم کلیم اللہ. کلیم اللہ وہ ہے جو اللہ سے محبت کرے. آنے والے آخری نبی حبیب اللہ. حبیب اللہ وہ ہے جس سے خود اللہ محبت کرے. تم اللہ سے محبت کرو اور اللہ مصطفیٰ سے محبت کرے. میرے پیارو, اس لیے آج یہ سبق لے کر ہم چلیں گے انشاءاللہ کہ ہمارے آقا, بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ماشاءاللہ ہم مدرسے کے در و دیوار میں ہیں,
مہمانان رسول کے بیچ میں ہیں، علماء کرام کے بیچ میں ہیں، اور جیسے مولانا اعجاز صاحب نے کہا کہ یہ جو مجمع آیا ہے یہ منتخب مجمع ہے، یہ بھلے آپ کو 100 نظر آتے ہوں گے لیکن یہ ایک امت ہے، ایک امت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا یہ پیغام جہاں تک ہو سکے آپ پہنچائے۔ یہ قاعدہ، یہ رول ریگولیشن میرا آپ کا بنایا ہوا نہیں جو کبھی ٹوٹ جائے، یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے کہ میرے مصطفیٰ زمین پر کہتے جائیں گے اور اللہ فرماتے میں آسمان پر فیصلہ کرتا۔ چلو تو اب آخری بات تو یقینی ہو گئی نا، عمل کریں گے نا انشاءاللہ؟ شروع میں کہا تھا سنیں گے اور عمل کریں گے نا انشاءاللہ۔ سنو میرے پیارو، اللہ نے جب جہنم بنائی کہ نہیں بنائی؟ پورا مجمع بولے کتنی جہنم بنائی؟ آواز نہیں آ رہی؟ 7 جہنم، اور یہ میں نہیں کہتا، قرآن میں پارہ نمبر 14، 14واں پارہ، اللہ نے فرمایا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا 7 أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، بولو نا پورا مجمع، اللہ فرماتے میں نے کتنی جہنم بنائی؟ 7 جہنم۔ سب سن رہے ہو نا؟ تھکے ہوئے تو نہیں نا آپ لوگ؟ نہیں، میں تھکا ہوا ہوں، بہت تھکا ہوں، کیونکہ میں تو جب کشمیر آیا نا تو ہمارے گجرات میں تو مطلب کشمیر یعنی پیراڈائز آف ارتھ، ہم سنتے تھے اور اکثر سوچتا رہتا تھا کہ کشمیر جانا چاہیے۔ اتنے سب علاقوں میں گیا، کمانا دنیا کے خطے میں گیا، اور یہ کوئی کمال نہیں ہے، خطے میں جانا کوئی کمال نہیں ہے، یہ کمال کوئی چہرے کا نہیں کہ کوئی میرا چہرہ دیکھ کر قاری احمد علی لوکنگ اسمارٹ، نہ کوئی اسمارٹ بات نہیں ہے، یہ کمال ہوتا ہے سینے میں قرآن پاک کا، بولو سبحان اللہ۔ اس لیے قرآن اور پیارے نبی کا دامن اگر ہاتھ میں ہے نا، اللہ کی قسم یہ دنیا ہمارے سامنے بہت معمولی ہے، بہت معمولی ہے۔ تو میں تو آیا تھا یہ سوچ کر کہ کشمیر، اور مولانا اعجاز صاحب کے ساتھ تو میں نے کھانا کھایا آنے کے ساتھ، اور کھانا بھی اتنا اچھا کھلایا، میں نے کہا چلو کشمیر شروع سٹارٹ۔ لیکن اس کے بعد جو میرے اوپر حالات آئے، میرے کو کہاں لے گئے؟ پونچھ لے گئے۔ 10 گھنٹہ گاڑی میں بیٹھے جو کمر دکھی ہے، اور ہمارے ڈرائیور وہ میرے پاس ہی پڑا ہوا، مولانا راشد اور یہ مولانا معظم، گاڑی ایسی ہم نے تو کبھی گجرات میں چلتی ہوئی دیکھی نہیں، اور کبھی ادھر ہچکولے کھا رہی، کبھی ادھر، کبھی تو سوچوں کہ میں سڑک پر چل رہا ہوں کہ سڑک میرے اوپر چل رہی ہے، اور کبھی ایسا خیال آوے کہ میں کشتی میں بیٹھا ہوں کہ گاڑی میں بیٹھا ہوں، ایسے ہچکولے کھائے۔ ہمارے ہاں تو گجرات میں اگر کوئی پتھر رکھا ہو نا تو گاڑی رک جائے گی، نہ ٹائر پنچر ہو جائے گا، ٹائر میں یہ ہو جائے گا، مشین میں بلاسٹ ہو جائے گا، وہ پتھر کو پہلے ہٹائے۔ یہاں تو پتھر کے اوپر جو گاڑی چلائی، جیسا کشمیر والا ویسے کشمیر کی گاڑی، حالانکہ وہ انووا ہمارے یہاں بھی چلتی ہے۔ تو کشمیر والوں نے میری اتنی اصلاح کر لی کہ 10 گھنٹہ مجھے وہاں چلایا، پھر اس کے بعد 2 سے 2.5 گھنٹے بیان کیا، پھر واپس 10 گھنٹہ چل کر رات کو یہاں پر آیا۔ اور میں نے سوچ لیا تھا، میں نے ہمارے بیٹے شاہ نواز کو کہہ دیا تھا، مولانا اعجاز کو کہنا کھانے کی دعوت سر آنکھوں پر، لیکن جمعہ نہیں۔ اب ہمت میری ٹوٹ گئی، لیکن معلوم نہیں، بس صبح میں خیال ہوا کہ نہیں جانا ہے، اور آ گیا۔ دیکھو بہت امید کے ساتھ آیا ہوں، اور مولانا اعجاز صاحب نے، اور مولانا اعجاز صاحب کا جو علم دیکھا، میں اگر نہ ملتا مولانا تو میری بدنصیبی ہوتی، کیونکہ مولانا جہاں ایک اپنے وقت کے مقرر ہے وہاں اپنے وقت کے محرر ہے۔ آپ کو اللہ نے تحریری تقریری دونوں ملکہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے جان مال عمر میں خوب برکت عطا فرماوے۔ لیکن میرے کو ایک بات کہہ دو کہ ہمارے نبی زمین پر بولتے اور اللہ آسمان پر، نہیں ساتھ میں بولو، ہمارے نبی زمین پر بولتے اور اللہ آسمان پر۔ میں جو پوائنٹ پر آنا چاہتا ہوں نا، وہ پوائنٹ پر مجھے آ جانے دو کہ ہمارے نبی زمین پر بولتے اور اللہ آسمان پر۔ یہ پوائنٹ پر اگر ہم آ گئے نا تو ہماری ساری پریشانی ختم ہو جائے گی۔ آج ہم لوگ بہت پرابلم میں، صحیح میں بہت پرابلم میں، میں آ رہا ہوں، اس پرابلم پر بھی آ رہا ہوں۔ تھوڑا 5 منٹ زیادہ ہو جائے گی مولانا، کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ میں تو کل چلا جاؤں گا، پھر معلوم نہیں واپس کشمیر آنا ہوتا نہیں ہوتا، کیونکہ میرے گھر والے، میری بیوی بھی میرے کو پوچھے گی کشمیر میں کیا دیکھا، یہ کہوں گا کہ 10 گھنٹے تک انووا میں بیٹھا اور ہچکولے کھاتے کھاتے گیا اور ہچکولے کھاتے کھاتے آیا۔ خیر سب لوگ برابر توجہ سے سنیں، اللہ نے جہنم کتنی بنائی؟ اور 7 جہنم کا نام قرآن میں، بولو سبحان اللہ، 7 جہنم کا نام اللہ نے قرآن، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پہلی جہنم اس سے ڈینجر، سیکنڈ اس سے ڈینجر، تیسری
پھر چوتھی، پھر پانچویں، پھر چھٹی، پھر ساتویں. جو ساتویں ہے آخری والی وہ سب سے خطرناک جہنم میں ہے. تو پھر ایک مرتبہ بولو اللہ نے کتنی جہنم بنائی؟ 7. اور میں آپ کو قرآن کریم سے ریلے کر کے بتاتا ہوں کہ کہاں کہاں اللہ نے جہنم کا ذکر کیا. سب سے پہلی جہنم جو سب سے اوپر والی ہے وہ اس کا نام ہے جہیم. ساتھ میں بولو کیا نام ہے؟ اللہ نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. آپ کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھے. یہ کون سی جہنم ہو گئی؟ پہلی سب سے اوپر والی جہیم. نمبر 2 جو ہمارے نبی نے فرمایا سقر. کیا نام؟ سقر. سین قاف اور را. سقر. اللہ نے فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرْ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرْ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ عَلَيْهَا 19. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یہ جہنم بہت خطرناک ہے. ساری آگ جو ہے چمڑی اور کھال کو ادھیڑے گی اور اس کو پھینک دے گی. خیر یہ دوسری جہنم ہے، ہم کو تفصیل میں نہیں جانا. دوسری جہنم کا نام کیا ہے؟ تیسری جہنم کا نام ہے لظا. لام ظا اور الف بولو لظا. اللہ نے فرمایا کلا انہا لظا نزاعتا للشوا تدعو من ادبر وتولا وجمع فاوعا. تو تیسری جہنم کا نام کیا؟ لظا. یہ پہلی سے ڈینجر سقر، سقر سے ڈینجر لظا. چوتھی جہنم جو بہت ڈینجر اس کا نام ہے حطمہ. کیا نام ہے؟ اور یہ حطمہ تو آپ پڑھ لو گے میرے ساتھ میں کیونکہ عامہ پارے میں ہے. اللہ نے فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ. کتنی ہو گئی؟ 4. اس سے خطرناک حاویہ. کیا نام؟ یہ بھی عامہ پارے میں آپ آرام سے پڑھ لو گے. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. کتنی جہنم ہو گئی؟ 5. چھٹی جہنم کا نام ہے سعیر. سین عین یا اور را، جس کو قرآن کریم نے فرمایا فریق فی الجنہ وفریق فی السعیر. کتنی ہو گئی؟ سب سے خطرناک والی کون سی معلوم؟ نمبر 7 جس کا نام ہے غیون. غیون معلوم ہے. ایک مرتبہ ہمارے نبی رو رہے، صحابہ کرام جمع ہوئے. کہا اللہ کے رسول آپ کیوں رو رہے؟ کہا وہ آخری جہنم غیون بہت خطرناک ہے. صحابہ کرام نے فرمایا خطرناک کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا اس میں جو جہنمی ہوگا اس کے بدن پہ جو چتھڑا ہوگا، کپڑا نہیں، جو چتھڑا ہوگا اگر اسے دنیا میں لائے تو پوری دنیا جل کر تباہ ہو جائے. کہا اس جہنم کے اندر جو پانی ہوگا، پانی اگر پانی کا ایک قطرہ سمندر میں ڈالے، ایک سمندر میں ڈالو پوری دنیا کے سمندر کڑوے ہو جائیں گے. اس جہنم کے اندر جو لوہا ہوگا اس لوہے کا ایک ٹکڑا، ایک کیل لے لو، پہاڑ پر رکھ دو، پہاڑ بھی جل کے چورا چورا پاؤڈر ہو جائے گا. تو صحابہ کرام بھی رونے لگے اللہ کے رسول بہت خطرناک جہنم ہے. نام ہے غیون. بولو نام ہے غیون. بہت خطرناک جہنم ہے اللہ کے رسول. صحابہ کرام نے روتے روتے کہا کون جائیں گے؟ ہمارے نبی نے فرمایا اس میں فرعون جائے گا، قارون جائے گا، حامان جائے گا، ابو جہل جائے گا، ابو لہب جائے گا. پھر ہمارے نبی رونے لگے. تو جو تھے کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کیوں رو رہے؟ فرعون جائے، قارون جائے، حامان جائے، ابو جہل جائے، ابو لہب جائے، آپ کیوں رو رہے؟ اللہ کی قسم ہمارے نبی اتنا روئے کہ داڑھی مبارک سے آنسو کے قطرے ٹپکنے لگے. صحابہ نے کہا لیکن اللہ کے رسول آپ کیوں رو رہے؟ کہا ابھی اللہ نے مجھے بتایا میری امت کا بے نمازی مرد اور بے نمازی عورت وہ بھی اسی جہنم میں جائیں گے. کیا جواب دیں گے میرے دوستوں؟ میری امت کا بے نمازی مرد اور بے نمازی عورت
وہ بھی اسی جہنم میں جائیں گے۔ میرے دوستو اتنا ہمارے نبی نے فرمایا، پہلے ہی میں نے کہا تھا ہمارے نبی کہتے تھے آسمان پر فیصلہ ہوتا تھا، اٹھاؤ قرآن کریم پارہ نمبر 16 سورہ مریم، اللہ نے اس میں صاف لکھا ہے غیون والی جہنم تیار ہے، کون جائے گا؟ جو نمازوں کو چھوڑتا ہوگا، اپنی مرضی پر چلتا ہوگا۔ میں نے آپ کو حوالہ دیا، آپ جمعہ کے بعد جانا، قرآن کریم کھولنا، سورہ مریم دیکھنا، پارہ نمبر 16، اس میں یہ آیت کریمہ لکھی ہوئی ہے۔ اور قسم اللہ کی سب جھوٹے ہو سکتے، ہمارا اللہ اور اللہ کے نبی کبھی جھوٹے نہیں ہو سکتے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، سوچے گا تو ایمان ختم ہو جائے گا۔ میں وہ آیت پڑھ کر بتاتا ہوں آپ کو، 16ویں پارے کی آیت۔ اللہ نے فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایک زمانہ آئے گا، ایسے مرد اور عورت آئیں گے جو کلمہ بھی پڑھنے والے ہوں گے، اللہ فرماتے اضاعوا الصلاۃ، نمازوں کو برباد کر دیں گے، واتبعوا الشہوات، اپنی مرضی پر چلیں گے۔ اللہ فرماتے میرا بھی فیصلہ ہے، فسوف یلقون غیا، آخری جہنم میں اتاروں گا جہاں قارون ہوگا، فرعون ہوگا، حامان ہوگا، اللہ نہ کرے ہم بھی وہاں پر ہوئے۔ اس لیے آج، اور یہ قاعدہ کوئی بدل بھی نہیں سکتا، یہ وہ رول ریگولیشن ہے جو اللہ کا ہے، اور اللہ کے قانون کو کوئی بدلے گا؟ آپ کے جموں کشمیر میں ہزاروں قانون بدلتے ہوں گے، اللہ کے قانون کو کوئی بدل سکتا؟ اللہ نے فرمایا ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا، میں میرے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اس لیے میرے پیاروں، پڑھو گے نا نماز؟ پہلے پڑھو گے نا نماز؟ ایک بات بتاؤں، پھر پڑھو گے نماز؟ بہت پیاری بات بتا رہا ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وہ جنازہ رکھا ہوا تھا، مبارک جنازہ، بولو مبارک، مہینہ کون سا؟ یہی کون سا؟ مجھے پوری تفصیل میں نہیں جانا، صرف ایک پوائنٹ پر آ رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر جب آئے نا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جنازہ مبارک رکھا تھا نا، اس پر جو کفن کا کپڑا تھا، حضرت ابو بکر نے اسے آہستہ سے ہٹایا۔ جب ہمارے نبی کا چہرہ دکھا، حضرت ابو بکر نے پیشانی کو بوسہ دیا، گالوں کو بوسہ دیا، بہت روئے، مجھے تفصیل میں نہیں جانا، بہت روئے، لیکن ایک جملہ فرمایا جس سے سارے صحابہ روئے، کھڑے ہو گئے صحابہ، آوازیں بلند ہو گئی۔ آپ نے بہت جملے فرمائے، لیکن ایک جملہ جب فرمایا تو سارے صحابہ جیسے بغیر پانی کے مچھلی تڑپتی ہے نا، ویسے صحابہ تڑپنے لگے اور کہنے لگے ابو بکر یہ کیا کہہ دیا تم نے؟ حضرت ابو بکر نے پیشانی کو بوسہ دیا، گالوں کو بوسہ دیا، اور فرمایا اذکرنا یا محمد عند ربک ولنکم من بالک۔ میرے نبی قیامت میں ہم کو بھول مت جانا، قیامت میں ہم کو بھول مت جانا۔ میرے دوستو کہنا آسان ہے، کیا صحابہ پر گزری ہوگی؟ کہا میرے نبی قیامت میں ہم کو بھول مت جانا۔ میں منبر پر ہوں، قسم کھا کر کہتا ہوں ہمارے نبی ابو بکر کو نہیں بھولیں گے، عمر عثمان علی کو نہیں بھولیں گے، صحابہ کو نہیں بھولیں گے۔ ڈر تو مجھے اپنے بارے میں، کل قیامت میں اگر نبی نے کہا اتنا زمانہ گزرا تو نمازیں چھوڑ کر آیا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک کو گرماتا ہوا آیا، جب میں تجھے نہیں پہچانتا تو مجھے نہیں پہچانتا۔ میرے پیاروں آپ کو معلوم ہے، آپ کو بڑا تعجب ہوگا، حضرت ابو بکر اس حال میں رو رہے، میرے نبی بھول مت جانا، اور بولتے بولتے جا رہے، او میرے صحابہ ایک ہی بات کی دعا کرو کہ ہم کو بھول نہ جاوے۔ اور پھر ہمارے نبی، پھر حضرت ابو بکر نے فرمایا قد حان وقت الظہر، پیر کا دن تھا، پیر کا دن تھا، فرمایا ظہر کا وقت ہو گیا، بلال کہاں ہے؟ بلال این بلال، بلال کہاں ہے؟ بلال کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ اذان۔ تو حضرت انس آئے، آ کر جو جملہ کہا اللہ کے رسول بلال نہیں ہے، نبی کا مبارک جنازہ رکھا ہے، بلال نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے، حضرت ابو بکر نے فرمایا بلال نہیں ہے، نہیں، یہیں بیٹھے تھے، بار بار بے ہوش ہو جاتے، بار بار بے ہوش ہو جاتے۔
ہم نے مشورہ کر کے ان کو پیچھے بٹھا دیا ہے، کیونکہ یہاں بیٹھتے بے ہوش ہو جاتے، پورا مجمع تڑپ جاتا ہے، ہم نے ان کو پیچھے بٹھا دیا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے چلے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ حضرت بلال ایسے بیٹھے، دیکھو یہ پاؤں ایسے ہے، ہاتھ ایسے ہے، حضرت بلال ایسے گردن جھکا کے بیٹھے، اور جیسے کوئی چھوٹا بچہ بلک کے روتا ہو ایسے بلال رو رہے۔ حضرت ابو بکر گئے، یوں کندھے پر ہاتھ رکھا، بلال او بلال او بلال۔ حضرت بلال نے یوں کر کے دیکھا، حضرت ابو بکر کو دیکھا، کھڑے ہو گئے، گلے لگے، جو دونوں روئے۔ حضرت انس فرماتے قسم اللہ کی میں نے بہت رونا دیکھا مگر بلال اور ابو بکر جیسا رونا نہیں دیکھا۔ کہا یہ ان کو چمٹ کے رو رہے، وہ ان کو چمٹ کے رو رہے۔ اور حضرت بلال نے کیا فرمایا؟ حضرت بلال نے فرمایا ابو بکر آپ تو میرے بڑے ہیں، آپ نے مجھے آزاد کیا ہے، آپ میرے بہت بڑے، لیکن ابو بکر آج اللہ کو گواہ بنا کر آپ سے کہتا ہوں مجھے مکہ میں بہت مارا، مکہ میں کوڑے مارے، چکی کا پاٹ سینے پہ رکھا، پتھروں سے مارا، بچوں نے مارا، لیکن ابو بکر جو تکلیف وہاں نہیں ہوئی آج وہ تکلیف ہو رہی، آج تکلیف ہو رہی، کیونکہ میں مدینے میں مکے میں تھا، میں نے ماں دیکھا تو میرے نبی میں دیکھا، میں نے میرا ابا دیکھا تو نبی میں دیکھا، میں نے میرا خاندان دیکھا تو مجھے نبی میں نظر آیا۔ حضرت بلال نے فرمایا ابو بکر اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں الآن صرت یتیما، آج میں یتیم ہو گیا، آج میں یتیم ہو گیا۔ بلال کہتے میں یتیم ہو گیا، میں آگے بیٹھا تھا مجھے سب نے پیچھے بٹھا دیا، کیونکہ میں نہیں روؤں گا تو کون روئے گا، میں آج یتیم ہو گیا۔ حضرت ابو بکر نے ایسے حضرت بلال کو پکڑا، اپنے گلے سے لگایا، کہا بلال یہ مت کہو کہ تم یتیم ہو گئے، یہ کہو کہ پوری امت یتیم ہو گئی۔ ابو بکر کہتے میں بھی یتیم ہو گیا، کون کہتا کہ ابو بکر کے پاس بہت کچھ تھا، میں بھی یتیم ہو گیا۔ پھر حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا؟ بلال اذان دو۔ حضرت بلال نے کہا نہیں، اذان کی بات مت کرنا، کہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ تھا، آج میرے نبی نہیں رہے، آج سے اذان کے بارے میں کوئی مجھے فرمائش نہیں کرے گا، میں اذان نہیں دوں گا۔ حضرت ابو بکر نے کہا لیکن اذان تو دینی ہوگی نا، روتے روتے کہہ رہے اذان تو دینی ہوگی نا۔ حضرت بلال نے فرمایا نا یہ میرا راز ہے جو کھولنا نہیں چاہتا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا نہیں میرے سامنے کھول دو تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ اذان کیوں نہیں دینا چاہتے۔ حضرت بلال نے فرمایا جب سے میں نے اذان دینا شروع کیا، جب میں یہ جملے پر آتا ہوں اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، کہا جب میں یہ جملے پر آتا ہوں میری ایک عادت ہے، یا تو میں نبی کے چہرے انور کو دیکھ لو یا نبی کے کمرے حجرے کو دیکھ لو۔ پھر حضرت بلال نے روتے روتے کہا ابو بکر آج کیا دیکھوں گا، آج کیا دیکھوں گا؟ اور ابو بکر آپ کا ایمان آپ کو اجازت دیتا ہے کہ بلال اذان دے اور اشہدو ان محمد رسول اللہ پر نبی کا مبارک جنازہ دیکھے، کیا میرے اندر یہ طاقت ہے؟ حضرت ابو بکر بہت روئے، روتے روتے کہا لیکن بلال اذان تو دینی پڑے گی۔ حضرت بلال نے اذان دی، بولو حضرت بلال نے اذان دی۔ حضرت ابو بکر نے ظہر کی نماز پڑھائی، پڑھانے کے بعد حضرت ابو بکر نے ایک جملہ فرمایا، اے بلال تم نے اذان دے دی، میں نے نماز پڑھا دی، نبی راضی ہو گئے، بولو نبی۔ پھر حضرت ابو بکر نے فرمایا بلال اگر آج تم اذان نہ دیتے اور ان حالات میں میں نماز نہ پڑھاتا، یہ نبی قیامت میں مجھے بھی معاف نہ کرتے، بلال تمہیں بھی معاف نہ کرتے۔ میرے دوستو ان حالات میں نماز پڑھی گئی اور کہا قیامت میں بلال کو بھی نبی معاف نہیں کرتے، ابو بکر کو بھی نہیں۔ تو ہمارا ایمان ابو بکر سے زیادہ ہے؟ یہاں بیٹھے بڑے بڑے لوگ ہیں، فجر کی نماز نہیں، تو کیا ہمارا ایمان ابو بکر سے زیادہ ہے؟ حضرت بلال سے زیادہ ہے؟ قیامت میں اگر حضرت بلال نے ہم کو پوچھا ہم پورا مہینہ رو رو کے ادھورے ہو گئے تھے اور تو پورا مہینہ فجر کی نماز چھوڑتا گیا، کیا جواب دیں گے ہم اللہ کو؟ کیا جواب دیں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کیا جواب دیں گے ہم صحابہ کو؟ کیسے اپنا چہرہ بتائیں گے وہاں پر؟
صحیح میں کبھی کبھی خیال آتا ہے اکیلے بیٹھ کے دعا مانگتے نا تو شرم آتی ہے کہ شاید میرا چہرہ اللہ کو پسند نہیں آتا ہوگا، دو چار کا مجمع ہو جائے گا، دعا مانگیں گے تو اللہ کے رسول کو پسند آ جائے گا۔ اس لیے میرے پیاروں میں بات ختم کرتا ہوں، ایک ہی سبق آپ کو دے کر جاتا ہوں کہ سب سے بڑا پیام انسانیت اور پیام دین اس وقت یہ ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھے، آٹومیٹک اللہ ہم کو دین دنیا دونوں عطا فرما دیں گے۔ اکثر آدمی بیان کرتا تو سوچتا ہے کتنی ساری باتیں بیان کر کے گیا، کیا کیا یاد رکھے؟ میں کہتا کچھ نہیں یاد رکھ، 5 وقت کی نماز پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالی 5 وقت کی نماز، دیکھو سن لو، 5 وقت کی نماز، باقی کوئی گناہ اللہ کروائیں گے نہیں۔ اللہ کہتے تو نماز پڑھے گا میں گناہوں سے بچاؤں گا، تو نماز پڑھے گا میں گناہوں سے بچاؤں گا۔ ایک جگہ پر اللہ فرماتے تو نماز پڑھے گا روزی کی فکر مت کرنا، روزی ہم تیرے دروازے تک پہنچا دیں گے۔ تو کون کون تیار ایک بار ہاتھ اوپر کرے تاکہ میرے کو بھی یہاں جاتے جاتے یقین ہو جائے؟ پڑھیں گے سب، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ایک بار اپنی زبان سے کہہ دو انشاءاللہ، کل کی فجر بولو انشاءاللہ، موت کی شام بولو انشاءاللہ، ہماری نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خطبہ شروع کر دینا ہے، اذان دے دیں جی، دعا آخر میں کر لیں گے نماز کے بعد۔